السلام علیکم، ویلکم ٹو پرنس آف اسلام۔ تو یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو مفتی صاحب کے اوپر فتویٰ لگا رہے ہیں۔ آپ پہلے ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ چلتے ہیں ویڈیو کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جب سے کینیڈا والے بیان وہ سوسائٹی میں گیا ہے تو مسلسل سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، اور ایک مخصوص طبقے کی طرف سے جو بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہا ہے۔ بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معذرت آپ نے دوبارہ کی ہے یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس طبقے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں یہ مانوں کہ میں نے گستاخی کی ہے اور پھر میں گستاخی سے معذرت کروں۔ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں بار بار معذرت کر چکا ہوں، لیکن وہ طبقہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے میرے واٹس ایپ پہ، قتل کی دھمکیاں، گستاخ اور جو فحش گالیاں دی جا رہی ہیں، سب کے نمبر بھی میں سیو کر رہا ہوں۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے میرے ساتھ، تو مجھے خیال ہوا کہ میں ایک علمی لحاظ سے بہرحال میں اس پہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرواؤں، کیونکہ جو کچھ میرے مخلص لوگ ہیں، بعض لوگ، میجورٹی نے مجھے گستاخ قرار نہیں دیا الحمدللہ، میجورٹی علماء نے، بلکہ انہوں نے اس کو ایک غلطی ضرور قرار دیا، علمی غلطی، گستاخ قرار نہیں دیا۔ لیکن بعض ہمارے ہی بڑوں سے، بعض ہمارے ہی لوگوں نے بھی اس کو گستاخی سے تعبیر کیا، اور پھر یہ کہا کہ مفتی صاحب نے جب گستاخی سے معذرت کر لی ہے تو اب ان کی جان چھوڑ دو۔ تو اس کو بھی بعض شدت پسند لوگ کہہ رہے ہیں، دیکھو ان کے اپنے بڑے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے۔ اس لیے مجھے گستاخی کے لفظ کو ایکسپلین کرنا بہت میرے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ جو مخصوص طبقے کے کچھ لوگ ہیں، جو ان کے لیڈر بہت زیادہ شدت پسندی پھیلا رہے ہیں، اور اپنی عوام کو، جو عام لوگ ہیں نا، ان کو بہت زیادہ اکسا رہے ہیں میرے قتل پہ۔ کھلی ویڈیو میں جب اتنا اکسا رہے ہیں، آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کراچی کا ایک مولوی نہیں، اور طارق مجہول مردود، ایک بندہ بھی غیرت مند نہیں بیٹھا جڑا اٹھ کے انہاں سر لاوے۔ اس وجہ تو یہ بالکل اس بارے کوئی معافی نہیں، اس کتے نے لگام پائی جاوے، وہ کتا بھی نہیں بڑھتا۔ جب کھلی ویڈیو میں اتنا اکسا رہے ہیں تو بند کمروں میں کتنا اکساتے ہوں گے، اور میرے پاس جو الگ سے دھمکیاں آ رہی ہیں وہ الگ ہیں۔ لیکن جو لیڈر حضرات ہیں نا، ایک مخصوص طبقے کے، وہ بار بار جو ہے نا، گستاخ کی سزا سرتن سے جدا، نعرے بھی یہی لگ رہے ہیں۔ سر سید تھانے کے باہر جو ہمارا قریبی محلہ ہے، اس میں جو تھانہ ہے اس کے باہر بھی یہ نعرے لگائے گئے ہیں ایک کراؤڈ کی شکل میں کہ گستاخ کی سزا سرتن سے جدا۔ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ تو میں اس گستاخ کے لفظ کو آج علمی انداز سے ایکسپلین کروں گا، تحقیقی جواب بھی دوں گا، الزامی جواب بھی دوں گا، کہ اگر آپ مجھ پہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں پہ بھی گستاخی کے فتوے لگائیں، تاکہ جو سادہ لوگ ہیں، جو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، وہ مجھ سے بدگمان ہو گئے کہ مفتی صاحب نے واقعی غلط گستاخی تو بہرحال کی ہے، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں رجوع کر چکا ہوں، گستاخی میں نے نہیں کی ہے۔ تو اب میں اس پہ شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے، میرا جو بیان تھا، میں نے اس میں یہ بات کہی جو کہ غلط الفاظ تھے۔ میں نے کہا قرآن میں گرامر کے لحاظ سے یہ غلط ہے، لیکن اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا۔ یہ قرآن کا میں معجزہ بیان کر رہا تھا کہ جو گرامر کے لحاظ سے مسٹیک ہوئی وہ باقی رکھی گئی، لیکن بیان کے دوران ہی مجھے خیال ہوا کہ یہ لفظ، جو تعبیر ہے، جو الفاظ ہیں، میرے منہ سے غلط نکل گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پہلے ہے، گرامر کے اصول بعد میں وضع کیے گئے ہیں۔ گرامر قرآن کو دیکھ کے لکھی گئی ہے، نہ کہ قرآن گرامر کا محتاج ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو میں اپنے لیکچروں میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کئی بار بیان کر چکا ہوں، کہ زبان گرامر کی محتاج نہیں ہوتی، گرامر زبان کی محتاج ہوتی ہے۔ مجھے بیان کے دوران ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ الفاظ میرے زبان سے غلط نکلے، لہذا میں نے بیان میں ہی اس کی کریکشن کی کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، گرامر کی ایک مسٹیک اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں کہ تو وہ کریکشن کیا تھی جو میں نے چلائی بھی ہے، کہ ظاہری لحاظ سے ہے، حقیقت میں نہیں ہے، ظاہری لحاظ سے۔ ظاہر کا مطلب یہ کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ گرامر کے قاعدوں کے خلاف ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ اس سے لوگ مطمئن ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ بھی میری غلطی تھی، مجھے اس میں اور اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کرنا چاہیے تھا، اور اسی بیان میں معذرت کر لینی چاہیے تھی، وہ بھی میں نے نہیں کی۔ یہ بھی ایک جرم میرا ہے، اس کی بھی غلطی کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ تو لیکن مقصد یہی تھا کہ حقیقت میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ظاہری لحاظ سے غلطی کا مطلب کیا تھا کہ بھئی قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو عام نحوی قاعدوں کے، جو قاعدے بعد میں ایجاد کیے گئے ہیں، ان کے خلاف ہے۔ یہ بات صرف میں نے نہیں لکھی ہے، یہ اور بھی لوگ لکھ چکے ہیں، خود بریلوی علماء لکھ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، مقدمہ تفسیر نعیمی
मुसन्निफ हकीमुल उम्मा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, ये बरेलवियों के बड़े आलिम हैं, सफ़ा नंबर 20 पे लिखते हैं, बाज़ कलिमात नहवी कायदे के ख़िलाफ़ मालूम होते हैं लेकिन वो पढ़े वैसे ही जाते हैं जैसे कि साबित हो चुके। मसलन अलैहुल्लाह, अब देखें कुरान का आम कायदा है अलैहिल्लाह, लेकिन कुरान में लिखा है अलैहुल्लाह, यानी ग्रामर का आम कायदा है अलैहिल्लाह, लेकिन पढ़ा जा रहा है अलैहुल्लाह। इसी तरह वमा अंसानीहु इल्ला शैतान, अब आम कायदा जो नहव के तालिब इल्म जानते हैं ये है वमा अंसानीही, लेकिन जो अहमद यार साहब हैं, मुफ्ती अहमद यार साहब जो बरेलवियों के बड़े आलिम, वो कह रहे हैं कि ये भी आम कायदे के खिलाफ है, मा अंसानीहु है। और तीसरी मिसाल वही दी है जो मैंने अपने बयान में दी थी, लनस्फाम बिन नासिया, तो ये भी इन्होंने मिसाल दी। अब मैं पूरी इबारत दोबारा पढ़ता हूँ, मसलन अलैहुल्लाह मा अंसानीहु लनस्फान वगैरह। दोबारा ये इबारत पढ़ देता हूं मैं। ये लिखते हैं बरेलवियों के आलिम, बाज कलिमात नहवी कायदे के खिलाफ मालूम होते हैं लेकिन वो पढ़े वैसे ही जाते हैं जैसे कि साबित हो चुके। मसलन अलैहुल्लाह मा अंसानीहु लनस्फान वगैरह। तो मोहतरम ने भी ये फरमाया कि नहवी कायदे के खिलाफ मालूम होते हैं, जबकि मैंने क्या कहा था, बज़ाहिर ग्रामर के खिलाफ है, बज़ाहिर ग्रामर के लिहाज से गलत है। तो मैंने तो फिर भी बज़ाहिर का लफ्ज लगा दिया था। तो मैं फिर भी मानता हूं कि मेरी गलती थी, मुझे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए था और उसी वक्त अपने अल्फाज से रुजू कर लेना चाहिए था, लेकिन बाद में मैंने रुजू रिकॉर्ड करवाया। उसकी क्या वजूहात थी, मेरी ये भी मेरी गलती है, इसमें बगैर तावील के इसको भी अपने खाते में डालता हूं मैं। लेकिन इस अमल को आप गुस्ताखी नहीं करार दे सकते। अगर आपने गुस्ताखी करार देना है फिर बरेलवी के इन आलिम के अमल को भी और इनकी इबारत को भी आप गुस्ताखी करार दें। और मैंने तो इन अल्फाज से तौबा कर ली, इन आलिम ने तो तौबा भी नहीं की। अब तक तो हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने अल्फाज से तौबा की हो। तो असल मुद्दा मेरा यह है कि ना मेरे अल्फाज को आप गुस्ताखी पर ले जा सकते हैं, ना तफसीर नईमी के मुसन्निफ के अल्फाज, बरेलवी आलिम के अल्फाज को आप गुस्ताखी करार दे सकते हैं। आप इनके अल्फाज को भी इल्मी गलती करार दे सकते हैं, मेरे अल्फाज को भी इल्मी गलती करार दे सकते हैं। ये इल्मी गलती करार देने पर हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप इस अमल को गुस्ताखी मत करार दें, क्योंकि अगर ये है तो मैं गुस्ताख हूं तो फिर ये भी गुस्ताख हैं और वो तमाम उलमा गुस्ताख हैं जिन्होंने इस इल्मी नुक्ते को इस अंदाज से बयान। नाजरीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, मुफ्ती साहब का आप लोगों ने बयान भी सुन लिया और अब आप लोगों ने फैसला करना है कि कौन सही है और कौन गलत। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।